صوفیہ کا طریقہ کار کہا جاتا ہے، اس چیز کو بالخصوص تصوف کو حضور بحر العرفان میں ان بلندیوں پر پہنچا دیا جس کا آج کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا، جس کو آج کوئی عام علماء میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس بلندی پر پہنچایا حضور بحر العرفان نے تصوف کو۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی ابتدا، آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو سب سے پہلے حضور بحر العرفان کے بچپنے سے میں شروعات کرتا ہوں۔ آپ کا بچپنا جو تھا، حضور بحر جی العرفان علیہ رحمت و رضوان کی جو دادی تھیں، انہوں نے ایک پروگرام میں کسی محفل میں مقرر سے سن رکھا تھا کہ کوئی خاندان میں جب کوئی عالم دین ہوتا ہے تو وہ پورے خاندان کی مغفرت کروا لے گا قیامت کے دن۔ تو بے ان کی شک بھی بے دل شک۔ کی تمنا اور آرزو تھی کہ میرے خاندان کا کوئی بچہ عالم دین بنے، جو جی اس بشارت سے، اس بشارت عظمیٰ سے ہمارا خاندان بھی مشرف ہو سکے۔ ماشاء اللہ۔ تو حضور بحر العرفان کی پڑھائی میں، حضور بحر العرفان کو دینی تعلیم کی رغبت دلانے میں اہم جو رول رہا وہ حضور بحر العرفان کی دادی محترمہ کا رہا۔ ان کی دل کی جی جی تمنا اور آرزو پوری ہوئی۔ حضور بحر العرفان نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں، حضور بحر العرفان اصل آپ کا وطن ضلع فرخ آباد کے گاؤں جراری اور بھڑوسہ کر کے مشہور ہے، اس گاؤں میں آپ کا وطن، اور آپ کی تعلیم بھی جی وہیں جراری کے ایک چھوٹے سے مکتب سے شروع ہوئی۔ جی ماشاء اللہ۔ اس کے بعد اسی دوران حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی ملاقات بھی شہزادہ امام اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، جو اسی علاقے میں ڈنوا گاؤں ہیں، اسی دوران آئے ہوئے تھے۔ آپ کی جی ملاقات اسی دوران وہاں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے ہوئی۔ اس کے بعد حضور بحر العرفان نے بدایوں شریف، جو اولیاء اکرام کا شہر کہا جاتا ہے اور کافی اولیاء اکرام اس زمین پر آرام فرما ہیں، آپ نے اس شہر کا رخ کیا۔ اس دوران حضرت مولانا خلیل احمد صاحب وہاں ایک مسجد میں چھوٹا سا مدرسہ قائم کیے ہوئے تھے، اور سنی عالموں میں اس وقت وہ بڑے مشہور بھی تھے، اور حضور مفتی اعظم ہند بھی انہیں علم کی کٹھیا کہتے تھے۔ تو ماشاء اللہ۔ حضرت کی شروعات کی تعلیم خاص طور پہ خامسہ سادسہ تک کی کچھ کتابیں حضور بحر العرفان نے ان کے پاس پڑھیں، لیکن باقاعدہ جو آج کل اچھا تعلیم مدارس میں باضابطہ چلتی ہے ویسی تعلیم حضور بحر العرفان کی نہیں ہو پائی، کیونکہ وہ اکثر پروگرام وغیرہ اور سفر وغیرہ میں رہتے تھے، اور جی جی حضور بحر العرفان سے انہیں بے پناہ محبت تھی، تو وہ اکثر حضور بحر العرفان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اپنے گھر کے کام کاج بھی حضور بحر العرفان سے وہ کرواتے تھے۔ حضور بحر العرفان خود فرماتے تھے کہ میری جو پڑھائی ہونا چاہیے تھی ویسی میں استاد کے پاس پڑھ نہیں پایا، لیکن ایک لگن، ایک دھن، ایک دین سے محبت، تعلیم سے محبت تھی کہ حضور بحر العرفان پوری کتابیں اپنے آپ حل فرمایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بے سفر شک میں بے رہتے شک۔ تھے، سفر میں بھی کتابیں رکھتے تھے، جہاں کہیں کوئی مسئلہ کٹھن آتا تھا تو ان سے پوچھ لیتے تھے، جہاں کوئی عبارت کوئی کٹھن ہوتی تھی تو وہ ان سے حل فرما لیا کرتے تھے۔
اس کے علاوہ زیادہ تر درسی کتابیں حضور بحر العرفان نے اپنی ذہانت و فطانت اور محنت سے خود حل کی کتابیں۔ حضور بحر العرفان جی خود جی فرماتے تھے کہ جب میں اپنے استاذ کی لکڑیاں جنگل میں لینے جاتا تھا ان کے گھر کے لیے، تو ہدائی کے بخشش میرے ہاتھ میں ہوتی تھی، میں ادھر سے بھی ہدائی کے بخشش رٹتا ہوا جاتا تھا، اور واپس جب جی لکڑیوں کا گٹھر میرے سر پہ ہوتا تھا تو ایک ہاتھ سے میں لکڑیوں کا گٹھر پکڑے ہوئے ہوتا تھا اور ایک ہاتھ میں میرے ہدائی کے بخشش ہوتی تھی، میں رٹتا ہوا آتا تھا۔ اور اسی جی جی دوران ایک بدایوں شریف کے نابینا قاری صاحب تھے، انہیں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علیہ رحمت کی کتابیں، ان کے رسائل سننے کا بڑا شوق تھا۔ جی حضور فرماتے ہیں کہ میں انہیں اعلیٰ حضرت کے اکثر رسائل سنایا کرتا تھا، تو اسی وجہ سے جی حضور بحر العرفان کو اعلیٰ حضرت کی شاید کوئی کتاب کوئی رسائل چھوٹا ہو جو جس کی عبارت حضور بحر العرفان کی نظروں سے